سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے 16 لیکچرز کور ہو چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 17 ہے اور اس سبق میں پچھلے گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ الکافرون سے ریلیٹڈ قرآن کریم کی آیات کو دیکھا تھا. آج کے لیسن میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے نزول قرآن کا مقصد. دوسرے نمبر پہ گرامر کے پورشن میں ہم نے فعل امر اور فعل نہی، ٹھیک ہے، امپیریٹیو سینٹینس اور فعل نہی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کی چند اور ایگزامپلز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ سامنے لکھی ہوئی ہیں اضرب اسمع اعلم اور اعمل. نکال تعلیم میں شوق سے ریلیٹڈ کچھ دیکھیں گے اور اس سبق میں ہم 14 نئے الفاظ سیکھیں گے. وہ 14 نئے ورڈز جو قرآن کریم میں 1040 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ایک آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، مبارک، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے. اب اس آیت مبارکہ میں 2-3 چیزیں بیان ہوئی ہیں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے قرآن کریم کے مقصد سے متعلق جو ہے. کتاب انزلنا، کتاب یہ جو ہے نا واحد ہے اور جمع اس کی بنتی ہے کتب. ٹھیک ہو گیا. کتاب ان کی جمع کتب ہے. قرآن کریم میں 261 ٹائم یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے. انزلنا، ہم نے اسے اتارا. اب یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ ہم نے اسے اتارا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے اوپر سے اتارا، جیسے اوپر سے ایرو نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو قرآن کریم میں یہ لفظ 55 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. انزلنا یہ ایک الگ لفظ ہے، ہو الگ لفظ ہے. ہم نے پڑھا تھا پروناؤن کے بارے میں، اسم ضمیر کے بارے میں. تو اسم ضمیر کون سنائے گا جی آپ میں سے؟ یہ ہو سے. باقی کون سنائے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا جی. ہو سے اسم ضمیر کون سنائے گا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ پتہ نہیں. سر میں سناؤں؟ جی سنائیں. جی شکیل احمد. ہو، ہما، ہم، اور جی ہیا، ہننا. ہو، ہما کہاں سے آپ لے ہیں؟ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ سنانی ہے جی. ہو اور ہننا. ہما ندیم آپ سنائیں. ہو، ہم، کا، ی، نا، کم، نا، اور ہا، الٹی طرف سے ہا عورت کے لیے. چلیں زبردست ہو گیا. تو یہ پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. چلیں آگے چلتے ہیں جی. انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، الیک، آپ کی طرف، مبارک، برکت والی ہے. الیک ایک لفظ الہ ہے، دوسرا کا ہے. آگے ہے کاف. یہ کاف کا اشارہ کیا ہوگا جی؟ کاف کا اشارہ کیسے ہوگا جی شکیل احمد؟ سر سامنے کی طرف ہوگا کہ آپ کی طرف؟ ہاں، ایک انگلی سے سامنے کی طرف ہوگا کا. ٹھیک ہے. تو مطلب فوراً سے ذہن میں آ جانا چاہیے. بعض اوقات اشارے کی وجہ سے آپ کو چیز یاد رہے گی. الیک، آپ کی طرف، ٹھیک ہے. مبارکن، برکت والی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یہ قرآن کریم میں یہ لفظ مبارکن 12 دفعہ آیا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. ایک ہے نعمت کا ملنا، پھر اس نعمت میں زیادتی ہونا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مسائل آسان ہو جائیں، ہماری جو ہے نا وہ چیز ختم نہ ہو، اس میں برکت آ جائے. اس چیز کو کہتے ہیں. دیکھیں اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے
کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہے. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، رمضان، ٹھیک ہے. جس رسول پہ اترا ہے وہ سب سے افضل رسول ہے. جس شہر میں اترا ہے وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب اتنی برکت والی ہے کہ اس سے اٹیچ ہر چیز ہی برکت والی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہر چیز جو ہے نا اس کا مقام بڑھ گیا. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ یہ کتاب الیک مبارکن، برکت والی ہے. اور کس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے؟ پرپز آف قرآن کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، نمبر 1، ولیتذکر، اور نصیحت پکڑیں عقل والے اس کتاب سے. یہ لام آپ پڑھ چکے ہیں، للہ میں آپ نے پڑھا تھا نا، للہ اللہ ہی کے لیے، تو لام یہاں پہ بھی اس طریقے سے لیدبروا، ٹھیک ہے. اس لیے، تاکہ، اس معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ تاکہ اس پہ وہ غور و فکر کریں، آیات ہی اس کی نشانی، اس کی آیات کے اوپر نا. یہ دبرو کا لفظ قرآن کریم میں 1 مرتبہ ہے. آیا کا لفظ قرآن کریم میں 382 مرتبہ ہے. آیت کا مطلب آیت، نشانی، ٹھیک ہے. اور آیاتی ہی، آیات جمع ہے، ٹھیک ہے، آیت کی. اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسم ضمیر ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور لام پھر اسی طریقے سے آیا. یتذکر الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اولو اور اولی، والے، ٹھیک ہے. اولو یا اولی کا مطلب ہوتا ہے والے. اولو الالباب، عقل والے، ٹھیک ہے. اولو الارحام، رحم والے، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں وہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے، تو 43 ٹائم یہ ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے، اولو الالباب، عقل والے. لب کیسے کہتے ہیں؟ لب عقل کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے الباب. اب اس تصور، دعا اور ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے کہ لیدبروا آیات ہی، کہ مجھے اس کی آیات پہ غور بھی کرنا ہے. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے جو نصیحت مجھے حاصل ہوتی ہے قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے، مجھے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. دیکھیں، تدبر، یہ ایک تدبر ہے، ایک تذکر ہے. تدبر اور تذکر میں کیا فرق ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ غور کرنا، اور تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں. ایک اور چیز ہے، تذکر کہتے ہیں کہ آپ سرفیس ریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سرفیس نالج حاصل کر رہے ہیں، اس کے مطابق عملی زندگی ڈھال رہے ہیں. تدبر ہوتا ہے کہ فل آپ ایک آیت میں، کہتے ہیں نا قرآن میں غوطۂ زن ہو اے مرد مسلمان، تو ایک ایک آیت آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو تدبر کہتے ہیں. جیسے اخبار پڑھنے کے لیے آپ کو تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہی اگر آپ اپنی زبان سے کوئی الگ زبان پڑھیں گے تو آپ کو تدبر کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں، سائنس کی کتاب آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح اخبار پڑھنی ہوتی ہے؟ نہیں. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اسے تھوڑا سا پریسائزلی دیکھوں کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ہر چیز کو آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو، غور اسی وقت کر سکیں گے جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. افسوس یہ ہے کہ کسی کتاب میں جو ہے نا وہ اس طرح کا ہم معاملہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں. تو خود سے غور کرنا ضروری ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی اپنے ضمیر کے اوپر جب تک نزول کتاب نہ ہم کریں نا، ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ آیت میرے لیے کیا سبق لے کے آئی ہے، اس آیت سے مجھے کیا سبق، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں سنوائی ہے. تو گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، ٹھیک ہے. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے. دیکھیں، ہمارے قرآن کریم سے تعلق 4 ٹائپ کے ہیں. نمبر 1 ڈائریکٹ تعلق، نمبر 2 شخصی ذاتی پرسنل تعلق جس کو کہتے ہیں، نمبر 3 پلانڈ طے شدہ تعلق، نمبر 4 متعلق ریلیونٹ چیز ہمارے سے. تو یہ چاروں تعلق ہمارے قرآن کریم سے ہیں. ڈائریکٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. اب ٹھیک ہے، یہ براہ راست ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. جب ہم اس کے امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. پورے اخلاص سے پڑھیں بھی، پورے اخلاص سے سنیں بھی، پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ سمجھاتا ہے. تو یہ ہدایت جو ہے وہ ہمیں اس کتاب سے ڈائریکٹلی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ اچیو ہوتی ہے. دوسرا ہمارا تعلق ہوتا ہے قرآن کریم سے پرسنل تعلق. اور پرسنل کیا ہوتا ہے کہ جو آیت ہم پڑھیں یا ہم سنیں یا ہم سنائیں، اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، یہ آپ کا پرسنل تعلق ہے.
کہ آپ جو پڑھیں آپ کہیں کہ یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت تو کافروں کے لیے ہے، فلاں تو مشرکوں کے لیے ہے، فلاں تو منافقوں کے لیے ہے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے. بھائی سب مسلمانوں کے لیے ہے، بات سمجھتے ہیں. اور بتایا گیا کہ بھائی یہ اگر کسی کافر کی بات کو ڈسکس کیا گیا تو بتایا گیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، اس لحاظ سے ڈسکس کیا گیا، اس کردار کو اپنانا یا نہیں اپنانا. تو آپ کا ایک تعلق قرآن کریم کے ساتھ پرسنل لیول کا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ آیتوں کو کہیں کہ یہ آیت تو اس کے لیے تھی، یہ آیت تو اس کے لیے بھی، ہم سب کے لیے دیکھنا ہے ہمارے لیے اس میں کیا. ٹھیک ہے. تیسرا تعلق ہے طے شدہ پلانڈ تعلق. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا، پڑھنے والے کا نام. جب ایک آیت آپ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے گویا پلانڈ ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا کہ آپ نے پڑھنی ہے، آپ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے اس میں تو آپ اسے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسے اس فوکس کے ساتھ پڑھیں. چوتھا ہے ریلیونٹ. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں نا، تو کیا آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں پوچھتا ہے؟ تو نہیں، وہ نہیں پوچھتا. وہ بھائی آپ سے وہ بات کرتا ہے ریلیونٹ، بات سمجھتے ہیں، آپ کے لیول کی بات کرتا ہے، آپ اس کے لیول کی بات کرتے ہیں. تو قرآن ہدایت کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ریلیونسی کی بات کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس بندے کے اندر کیا کمی ہے، کوتاہی ہے. تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک ٹاپک پہ ایک صورت ہے، دوسرے ٹاپک پہ دوسری صورت ہے، تیسرے ٹاپک پہ تیسری صورت ہے. نہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ آپ جب پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے بارے میں کہیں نہ کہیں بات کر رہا ہوتا ہے. اگر غور کریں نا کبھی تو وہ اس میں آپ کہتے ہیں اچھا میرے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی. چونکہ قرآن کریم ایسے کرتا ہے نا کہ وہ ایک ٹاپک ہے تو اچانک سے دوسرے ٹاپک پہ شفٹ کرتا ہے، اچانک سے تیسرے پہ شفٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو میکرو لیول پہ دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کہ آپ کو ایک سورت کا ترجمہ آتا ہے نا تو آپ میکرو لیول پہ، بڑے لیول پہ اٹھ کے، جیسے آپ کے سامنے پوری سورت پڑھی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سورت میں کیا ہے، تو اس طریقے سے دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو تعلق جب معلوم ہو جائے گا نا آپ کو کہ ہمارا قرآن کریم سے جو 4 قسم کا تعلق ہے، یہ تعلق معلوم ہونے کے بعد جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس پہ آپ فوکس کریں گے کہ واقعی قرآن کریم جو ہے میرے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. دیکھیں تعلق جب معلوم ہو جائے تو لیجئے تدبر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پہلے مطالعہ کرنا، یعنی ریڈ کرنا قرآن کریم کو بہت ضروری ہے. وداؤٹ ریڈ آپ تدبر نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ آپ کو تصور کرنا کہ اس آیت میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ کس بارے میں، اس کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، استقبال کیا ہے، کس قوم کے بارے میں، قوم کی صورتحال کیا تھی، ہماری صورتحال کیا ہے، کمپیریزن کیا بنتا ہے. تھوڑا تصور کیجئے کہ بھئی وہ کیسا تھا. پھر احساس پیدا کیجئے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، کمی ہے. تدبر اس طریقے سے ہوتا ہے نا. یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، مطالعہ، تصور اور احساس. مطالعہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر سے مطالعہ کیجیے. تصور کیا ہے، جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و خوض کر سکیں. مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. احساس کے نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس پیدا ہونے لگ جائے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید کا احساس پیدا ہونے لگ جائے. جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر کا احساس پیدا ہونا چاہیے. تو یہ مطالعے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، پلان کرنا ہے، پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. تو تذکر کہتے ہیں ایک سادہ طریقہ. دیکھیں تذکر کا، وہ آپ نے تدبر کا پیچھے پڑھ لیا نا، اب ذرا تذکر کا پڑھ لیں. تدبر کا آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہیں. تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ دعا سب سے پہلے، کہ ہر عمل کی ابتدا آپ دعا سے کریں. ٹھیک ہے. اور پھر احتساب کریں کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتہ جو ہے نا وہ میرا کیسا گزرا ہے، تذکیر کرنا. ٹھیک ہے. پھر پلان بنائیے کہ اگلا دن یا ہفتہ جو ہے نا میں نے کیا کرنا ہے. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، دل یا اعضاء کا عمل، کوئی عمل تو ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثال تدبر اور تذکر کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے، نہ اسکول جائے، تو سر کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس کو احتساب کرنا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں نے کون سا وقت ضائع کیا ہے، کون سے وقت کو میں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا تھا، کیوں میں نے نہیں کیا. احتساب کرتا ہے. احتساب کے بعد پھر پلان بناتا ہے کہ اب جو ہفتہ آئے گا، اب اس ہفتے کو میں نے بہتر طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا ہے. پھر وہ پورا پلان بنا لیتا ہے. پلان بنانے کے بعد پھر اس پلان کو چیک بھی کرتا ہے کہ بھائی اجتماعی معاملات ہوں، فقہی معاملات ہوں، کوئی نیا آئیڈیا آئے تو پھر آپ کا پلان یہ ہو کہ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس میں بچے کے معاملے میں کرتے ہیں کہ استاد سے پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے معاملے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں.
یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے بہت ساری چیزیں. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت، یہ ساری چیزوں کا پلان بنانا، دیکھنا کہ کیسے میں اس ماحول میں ان چیزوں کے ساتھ ریلیونٹ ہو سکتا ہوں. تو پھر آتا ہے تبلیغ. جب آپ سب سے پہلے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے کو دکھا، اس پر چلا، اس پہ استقامت دے، پھر آپ احتساب کریں کہ کون سی غلطیاں خطائیں پچھلے ویک میں تھی اس کو سیٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اب پلان بناتا ہوں کہ جو غلطیاں ہیں اس کا سلوشن کیا ہے، وہ پلان بن جاتا ہے. پلان بننے کے بعد جب آپ بعمل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا. اب آپ کو ایک آیت، ایک بات، ایک درست چیز سمجھ آئی تو اب آپ آگے پہنچانا، یہ بھی ہمارا کام ہے. بس سمجھتے ہیں، کیونکہ اب انبیاء کا آنا نہیں ہے، ہم نے ہی وہ کام کرنا ہے جو انبیاء کا کام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہوں اسے دوسرے تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا چاہیے. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کرنا اس معاملے میں بہت ضروری ہے. قرآن کے حقوق کے حوالے سے یہ لاسٹ چیز ہے آئی تھنک. تو پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں جو قرآن کریم کے حقوق نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے پیچھے اتنی ساری صورتیں پڑھی ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کا بھی تھوڑا تعارف ہونا چاہیے نا، کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعارف کیا ہے. تو قرآن کریم کے حقوق میں پہلی چیز آتی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا. آپ سمجھتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنا. دوسرے نمبر پہ اسے پڑھنا. تیسرے نمبر پہ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا. صرف سمجھنا نہیں بلکہ تدبر کرنا. صرف تدبر کرنا نہیں بلکہ عمل کرنا. صرف عمل کرنا نہیں بلکہ پھیلانا. یہ سارے جو 5-6 کام ہیں یہ قرآن کریم کے حقوق میں آتے ہیں، اور اسے کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. نوٹ کیجئے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. آج اور ابھی سے دعا کیجیے اور پلان بنائیے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. تو یہ ہے قرآن کریم سے ریلیونٹ پورشن، ٹھیک ہے. اب جو بقیہ پورشن ہے، 2 منٹ کی آپ بریک لے لیجئے، سانس لے لیجئے، پانی شانی پی لیجئے، تو ہم پھر گرامر کا پورشن پڑھتے ہیں. گرامر کا پورشن یونیک نہیں ہے، وہی جو ہم نے کل پڑھا تھا اسی سے تھوڑی ایگزامپلز ہیں اور مزید، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ناٹک کے اندر نہیں ہوئے گا، بہترین. مال ایک ذرا بھی یعنی کہ فری پے کرتے ہیں، یہ فری میں ہوتے ہیں یہ لوگ. جی میرے خیال سے آپ نے پانی شانی پی لیا ہوگا اور گہرا سانس لے لیا ہوگا. پہلے والا جو بوجھ ہے وہ اتر گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اس سبق میں ہم فعل امر اور فعل نحی اس کو دیکھیں گے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جی جی سنبل اختر. فعل امر کی ڈیفینیشن کریں سنبل. سر جس میں حکم دیا جائے کسی کام کے کرنے کا. ٹھیک ہے جی. زیبا فان فعل نہیں کی آپ کریں فعل نحی. جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے. روکا جائے. زبردست. جی ہما ندیم آپ فعل امر کی ایگزامپل دیں ذرا. سر افتح، ہاں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کھولو ٹھیک ہے جی. یا شکیلہ احمد آپ کھولو ذرا یا کھولیے. شکیلہ احمد آپ ایگزامپل دیں فعل نحی کی. سر جیسے لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعل، سوری لا تفعل. ہاں اینڈ سے ساکن ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. لا تفعل کیا مطلب ہے جی؟ تم نہیں کرو. ہاں آپ مت کریں. ٹھیک ہے چلیں اب ذرا آتے ہیں ایگزامپلس کی طرف. آج تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی، ویسے پریکٹس تو انشاءاللہ کل اس کی کریں گے. آپ میں سے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آپ میں سے پریکٹس کل کروا سکتا ہے اگر میں اس کی ذمہ داری لگاؤں؟
آپس میں مل کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک کو میں تھوڑا سا نگران مقرر کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ بھی اسے ہما ندیم ہے یا ہیرا عمران نے ہینڈ ریز کیا ہے, شکیل احمد نے کیا ہے. آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا مدرسے سے ریلیٹڈ کون ہے, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ مدرسے سے ریلیٹڈ بھی ہو, کس سے سر؟ یعنی اس سر نے میرا ہے. علوم اسلامیہ کا بھی کچھ کیا ہو. سر میں مدرسے میں پڑھ رہی ہوں. اچھا, پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں سر ثانیہ میں عامہ؟ آن لائن کلاسز لے رہی ہوں. سر یہ تفسیر اور گرامر یہ سب پڑھ رہی ہوں. اچھا, اور کوئی بھی ہے؟ فرزانہ کوثر. جی سر میں نے سر بھی میں تجوید اور تفسیر پڑھ رہی ہوں, صرف گرامر نہیں پڑھ رہی. اچھا, ہیرا عمران. جی سر میں نے بھی کیا, عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے. اچھا, کمپلیٹ کیا ہوا آپ نے؟ جی سر. چلے تو ہیرا عمران, پھر کل آپ تھوڑا سا ان کو پریکٹس کروانی ہے اپنی نگرانی جی میں, سر. ٹھیک جی ہے؟ سر انشاءاللہ. لنک وغیرہ میں شیئر کروں گا, بلکہ میں خود بھی تھوڑا بہت جوائن کروں گا. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پریکٹس آپ لوگ خود کریں گے نا اسٹوڈنٹس آپس میں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے. تو اس میں آپ کھل کے پورا ٹائم دے کے ایک اسٹوڈنٹ سے اس کو کچھ سکھائیں, بتائیں, تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. تو کرنی جی تو پریکٹس ہے. میں کیمرہ آف کر کے آپ کے ساتھ جوائن کر لوں گا. جی سر. ہاں, تو آپ نے ہیرا عمران کل ریڈی رہنا ہے, لنک جیسے آئے جی باقی لوگوں کو بھی ایڈ کرنا ہے. فرزانہ کوثر ہیں یا شکیلہ احمد ہیں, سارے ماشاءاللہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ویسے بھی. تو جی یہ سر. بھی آپ لوگوں کے معاون بن جائیں گے آپ کے ساتھ, اور خود بھی سنا دیں گے. آپ بھی ایک دفعہ پریکٹس کروا دیجیے گا اس میں فعل ماضی کی, فعل مضارع جی کی, فعل امر کی, فعل نحی کی. تو اس میں یہ ہوگا نا کہ ایک دفعہ آپ پڑھ دیجیے گا, پھر ایک دفعہ فرزانہ جی کوثر پڑھا دیں گے, ایک دفعہ شکیلہ احمد پڑھا دیں گے. اس کے بعد پھر آپ ہیرا عمران آپ جو ہے نا وہ ذمہ داری لگائیے گا کہ بھی آپ سنائیں. تو وہ پھر جی اس طریقے سے پریکٹس ہوتی جائے گی. جس میں جو غلطی ہوگی ماضی میں, مضارع میں, امر میں, نحی میں, ڈیفینیشن بھی آ جائے گی, علامات بھی آ جائیں گی, چیزیں بھی آ جائیں گی, اور باقی جو ہم نے 3 اسباق پڑھے ہیں اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے وہ بھی ایک دفعہ ریوائز ہو جائے گا. تو آپ تھوڑا سا جی تیار بھی کر لیجیے گا, 5 منٹ کا نا 5-7 منٹ کا ڈیمو تیار کر لیجیے گا ہیرا عمران. وہ 5-7 منٹ کے ڈیمو میں آپ پہلے ڈیلیور کر دیجیے گا جی کہ بھئی ہم نے یہ 3 دن میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر یہ آپ کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں, جی فعل امر و فعل نحی آج دیکھتے ہیں ہم نے کیا انشاءاللہ پڑھنا سر. ہے. گرامر کا پورشن ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں, اور ٹی پی آئی میتھڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ سنیے, ٹھیک ہے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 7 اہم نکات جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ مائنڈ نیورولوجی سے ریلیٹڈ لوگ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ان 7 کے 7 چیزوں کو الگ الگ جگہ پہ سٹور کرتا ہے, تو ان 7 کو ایکٹیو رکھنا پڑتے ہوئے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ آگے ہے جی, ذرا پریکٹس ہم نے کرنی ہے. پہلے فعل ماضی ہے, مضارع ہے, پھر امر اور نحی ہے. مجھے بتائیں کہ کون کروا رہا ہے؟ جی ہیرا عمران ذرا کروائیں جی. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو. ترجمے کے ساتھ. جی سر. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. فعل مضارع ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. فعل امر انصر مدد کر, انصرو آپ سب مدد کرو. فعل نہیں لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو آپ سب مت مدد کرو. صحیح, گڈ, ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے, جیسے اضرب آپ ماریے, اضربو آپ سب ماریے, ٹھیک ہے. لا تضرب آپ مت ماریے, لا تضربو آپ سب مت ماریے, ٹھیک ہے, مارنا جیسے تھپڑ مارنا. تو یہ قرآن کریم میں 12 ٹائم ریپیٹ ہوئے. تو اب کون اس کا آنسر کرے گا اور کون سوال کرے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا. جی افشان کریم آپ کویسچن کریں گی, ہما ندیم آپ کو آنسر کریں گی وتھ ٹرانسلیشن. اٹرپ مارو, تم مار. اضرب میں اضربو, مارتا اضربو. ہوں, اضربو میں مارتی ہوں, اضربو تم سب مارو. نضربو ہم سب مارتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں جی.
اس کی پریکٹس کون کروائے گا جی؟ فعل ماضی، مضارع، امر اور نحی. جی فرزانہ کوثر وتھ جی سر. ٹرانسلیشن. جی سر. دواربا اس نے مارا، دواربو ان سب نے مارا، دواربتا آپ نے مارا، دواربتم میں نے مارا، دواربتم آپ سب نے مارا، دواربنا ہم سب نے مارا. یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع کی ہے. فعل مضارع کی ہے یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ اشارہ کہاں مارتے پہ ہوگا ہیں. فعل مضارع کا؟ جی سر. فعل مضارع کا اشارہ کہاں پہ ہوگا؟ سر فعل مضارع کا اشارہ جو ہوگا نا آپ کے منہ کی سائڈ پہ جو ہاں ہوگا کندھے بالکل کے برابر سیدھا. نا، ایسے. ٹھیک ہے جی یہ کندھے کے برابر. جی. یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں یا مار گی، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. اب جو ہے نا سر فعل جو ہے نا امر کا ہے، ادرب مار، ادریبو آپ سب مارو، لا تدریبو مت مار، لا تدریبو آپ سب مت مارو. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مجھے کون بتائے گا کہ فعل ماضی کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کون بتائے گا فعل ماضی کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ہما ندیم. سر اس کے آخر میں با مطلب واو الف. زبر، جی زبر اور واو الف، تا زبر اور تا پیش اور نون زبر. تو آسان ہے یہ، آپ نے اس طرح ذہن میں رکھنا ہے. واو الف پہلے والا لفظ چھوڑ دو، واو الف تا تو تم نا. جی ایسے 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 پڑھو ذرا. مطلب کیا سر آپ نے کیا بولا؟ زبر پہلے تو زبر ہے نا، سب سے اس کو رہنے دیں، پہلے اس زبر ہے. کو رہنے دیں. یہ وہ ٹھیک ہے اچھا ویسے نارملی یاد رکھنے کے بات کا لیے. بتاتی ہوں. ٹھیک بات کا بتاتی ہوں. واو الف تا زبر تا نہیں پیش تا زبر نہ پڑھو نا، یاد رکھنے کے لیے تا تو تم تا نا. تم. اچھا واو الف تا تو تم نا. اچھا، اور فعل مضارع کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کون بتائے گا جی؟ فعل مضارع کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی سنبل اختر. یا اس کا یا تا حمزہ الف، تا دعت اور نا اور نون. یہ آئیں گے ہاں فعل اتین، مضارع. اتین. ٹھیک ہے، الف تا یا نون. سپیڈ سے یاد رکھیں گے تو یاد رہے گی چیز. اور فعل امر بنانے کا طریقہ میں نے 4 پوائنٹس بتائے تھے. نمبر 1 علامت مضارع گرا دو، جیسے یضرب یہ لکھا ہوا ہے نا، یضرب اس کے سامنے لکھا ہوا ہے اضرب، تو یضرب سے اضرب کیسے بنا؟ علامت مضارع گرا دو، اینڈ سے ساکن کر دو. دوسرا پوائنٹ. تیسرا الف لگا دو. چوتھا دیکھو کہ یہ آپ کا جو را ہے اس کے اوپر کیا زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے؟ پیش ہے تو الف پہ پیش لگے گی، باقی دونوں صورتوں میں زیر لگے گی. اضرب ہو گیا. ٹھیک ہے، یضربون سے اضربو ہو گیا، نون گر جاتا ہے. تضربو سے لا تضرب، یعنی 2 پوائنٹ ہیں. کیسے کہ تضرب سے آخر سے ساکن کیا، شروع میں لا لگایا، چلو جی لا تضرب بن گیا. اس سے لا تضربو ہو گیا. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اسمع سنیے، اسمعوا آپ سب سنیے، لا تسمع آپ مت سنیے، لا تسمعوا آپ سب مت سنیے. اسمع. ٹھیک ہے، تو یہ کون کوشچن کر رہے ہیں؟ ایک ہینڈ ریز کرے جو کوشچن کرے گا، اور دوسرا افشان کریم کوشچن کریں گی. جی کوشچن کریں، اور ہیرا جو ہے نا وہ اس کا آنسر کریں گی. جی افشان کریم. اسمع آپ سن لو. اسمعو میں سنتی ہوں. اسمعو آپ سب سن لو. آپ سب سنو، سوری آپ سب سنو. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آ گیا یہ کوشچن کون کرے گا جی؟ جی افشان بلکہ ہما ندیم یہ کوشچن کریں آپ، اور میں آنسر کرتا ہوں. بلکہ اسمع القرآن، قرآن سنتے ہیں. سنتے ہیں نہیں بھائی، قرآن یہ سنتے ہو، حکم ہے، آرڈر ہے. قرآن سنو. ہاں، اسمع القرآن میں قرآن سنوں گا یا سنتا ہوں، یا سنتا ہوں نہیں بلکہ سنتا ہوں یا سنوں گا، دونوں ترجمہ ہو جائیں گے. جی اسمع القرآن، قرآن آپ قرآن سنو. آپ سب قرآن سنیے. نسمع آپ سب القرآن قرآن ہم سب سنو. قرآن سنیں گے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے جی ہیں.
اس طریقے سے ہی آپ نے پریکٹس کروا لینی ہے. کل سمع سے فعل ماضی کی، یسمع سے فعل مضارع، اسی طریقے سے اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا امر اور نہی. ٹھیک ہے، ہوم ورک بھی آپ کا یہی ہے کہ آپ نے جو ہوم ورک سے مراد آپ نے جو جمعرات والے دن کام کروانا ہے گھر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. عالمہ سے فعل ماضی مضارع امر اور نہی، اور اس طریقے سے عاملہ سے فعل ماضی مضارع امر اور نہی. یہ آپ کے پاس سلائیڈ آ جائے گی. ٹھیک ہے، کل بے شک آپ خود اوپن کر لیجئے گا، کل کی ویڈیو کون سا ریکارڈ ہونی ہے. تو فعل کے 4 نمونے پہلے بتاؤں میں آپ کو. ایک ہے فاتح یفتح، ساری زبریں ہیں، اینڈ میں صرف یہاں پہ پیش ہے. نصر ینصر، اب یہاں پہ اینڈ میں دونوں پیش ہیں. ضرب یضرب، یہاں پہ ایک ردیر ہے اور ایک پیش ہے. سمع یسمع، ایک زبر ہے اور ایک. تو یہ اس میں اس سین والے میں اور اوپر والے فا میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اس کا ماضی والا جو ہے اس میں زیر ہے نیچے. ٹھیک ہے، آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آج کا جو نقطہ تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تخلیق کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سننا پہلے کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بولنا کیا ہے. دیکھیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اندھے لوگ ہیں نا وہ قابل ہو سکتے ہیں. کئی علماء اور یہ بات کرتے ہیں، مگر جو بہرا شخص ہوتا ہے تو وہ گونگا بھی ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو سن نہیں سکتا نا. تو آپ اس سے یہ دیکھیں کہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی شخص وداؤٹ لسننگ اپنی کمیونیکیشن سکلز یا نالج انکریز نہیں کر سکتا. اس وجہ سے قرآن کریم کا معاملہ ہے اگر یا کسی اور چیز کا معاملہ ہے تو آج کا لیسن یہ ہے کہ آپ سنیے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون. ٹھیک ہے، ان کے کان، آنکھیں اور چمڑے. اب یہ دیکھیں کہ کان کا تذکرہ پہلے ہے، گویا سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس طریقے سے سیکنڈ آیت ہے وقالوا لو كنا نسمع، کہ چند لوگ بعد یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ کاش ہم سن لیتے. پہلے سننا ہے، او نعقل، بعد میں اس کے اوپر عقل آتی ہے نا. آپ سنیں ہی نا، آپ کسی کی بات کو سنیں ہی نا تو آپ انالیسس نہیں کر سکتے کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. اس وجہ سے سننا زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے انالیسس سے، اپنی عقل سے، اپنی دیکھنے سے اور کسی بات میں عمل کرنے سے. یاد رکھیے کہ لیسن نمبر 17 کے اختتام پر ہم 208 ورڈز 1 سے لے کے 17 تک پڑھ چکے ہیں، جو قرآن کریم میں 39,571 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، 71 ٹائم. قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 ورڈز ہیں جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. اس میں سے آپ 39,000 کا ڈیجٹ جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت سے نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کی لیسن سے اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی سنبل اختر. سر مجھے آج بھی اور کل بھی تھوڑا کنفیوزنگ لگا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا ہے اور سم ہاؤ میں کسی طرح سے ویڈیو کو ایکسیس نہیں کر پا رہی ہوں. تو کائنڈلی یا تو آپ لنک دوبارہ دے دیجئے یا کوئی چیز ایسی، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں بہت اچھی طرح سے. جی اس کی ویڈیو کل والی بھی اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کا میں آپ کو لنک پھر شیئر کر دوں گا. جی وہ مجھے کنفیوزنگ ہو رہا ہے بار بار. جی شکریہ، جزاک اللہ. کل والا سورۃ الکافرون تھی. کل کا تو میرے خیال سے انٹرنیٹ پرابلم بھی تھا، لیکن آج والا تو نہیں ہے الحمدللہ. آج اصل میں نا کافی ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا. چونکہ ایک دیکھیں، ایک تدبر اور جو تذکر کا فرق تھا وہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، پھر قرآن کریم کے مقاصد کو ہم نے دیکھا، پھر کیسے آپ نے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں کافی ساری مکس ہیں. جی ہما ندیم. سر میں نے کل کچھ پڑھا تھا قرآن شریف میں، تو سورۃ الضحیٰ میں فعل نہی کی اس سے 2 آیتیں ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہو تو نہیں کرو سختی. اور دوسری اسی میں آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہو بس نہیں جھڑکیے. سر 2 اس میں تو یہ فَلَا تَقْهَرْ، لا تقہر لا تنہر، 2 یہ ہو گئے فعل نہی. اور سر ایک اور سورہ توبہ کے اس میں بھی کل ہی پڑھی تھی میں نے،
لا تقم فیہ ابدا، نہیں کھڑے ہوں اس میں کبھی، ولا تصلی علی احد، نہیں یہ پھر یہ ایک اور جگہ ہے، ولا تصلی علی احد مات ابدا ولا ماتا، تقم. جی، اور نہیں نماز پڑھیے گا کبھی ان کے جنازے پر. وہ اس میں منافقین کے اس میں عبداللہ بن ابی کے اس میں بارے میں بات ہے چیپٹر 10 میں. جی 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 انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ نے پڑھی تھی اس کی نماز جنازہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ منع نہیں کر دیا پڑھنا گیا ہے، تھا. جی منع کر دیا گیا تھا. تو سر یہ 2-3 اس میں ہے، تو میں نے یہ نہیں مطلب بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ بات بتائی ہے، موٹیویشن ہے باقی لوگوں کے لیے کہ قرآن کریم کو آپ نے اوپن کر کے یہی چیزیں اگر تلاش کرنے لگ جائیں تو آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کتنی امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی سر، جی جی فرزانہ سر. کو سر. جی سر، آپ نے کہا سب سے پہلے سنیے، سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سننا، قرآن شریف ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو عربی اس طریقے سے نہیں آتی، ہم لوگ اس کی تفاسیر سنتے ہیں یا کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ہم کس کی سنیں. مطلب آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی یہی کہ کس کی سنیں. اب خالی شب جو 15ویں شب ہی گزری ہے، اب اگر آپ اسی کو لے لیں تو سر ہم کس کو سنیں؟ سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن ہمیں بتا دے کہ ہم سنیں کس کی سنیں. یہ اس کو ہم اس کویشچن کو ہم انشاءاللہ کل ڈیزالو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل حل کریں جی گے. سر، انشاءاللہ. سر میں پتا کچھ بولوں؟ ہاں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ.